گورنمنٹ کی تو مجھے پرائرٹی سمجھ نہیں آ رہی. میں سمجھا دیتا ہوں نا, اسی لیے تو حاضر ہوا. وہ کہتے ہیں کہ جی اس ملک کے اگر انرجی پرابلمز ریزالو ہو جائیں تو آپ کی 70% آپ کی اکنامک پرابلمز ریزالو ہو جاتے ہیں. لیکن پاور جو پورا یونٹ ہے, پہلے وہ ایز این ایڈیشنل چارج آپ کو ملا, جو چلیں ایک سینرجی سمجھ آتی تھی, پیٹرولیم انرجی مٹری ہے تو ایک ایڈیشنل چارج آ گیا. پھر ایک دن پہلے وہ آپ سے لے لیا گیا, اب اویس لغاری صاحب کو دے دیا گیا جو ریلوے کے وزیر تھے, اور ان کا ریلوے ایڈیشنل چارج کر دیا گیا. اب ریلوے ان اٹ سیلف از اے ویری بگ پروجیکٹ, ہنڈریڈ آف بلینز کا کام ہے, سب کچھ ہے. تو وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کبھی یہ پنگ پونگ چل رہے ہیں, نہیں پنگ پونگ, یہ شاید کوئی آئی ڈونٹ نو ومزیکل اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی, یا آپ کے وزیر خود مانگ کے وزارتیں مانگ رہے ہیں اور شاید جا کے بہت اصرار کیا اور لغاری صاحب نے تو ان کو پرائم منسٹر نے اکوموڈیٹ کر دیا. بٹ ایشو یہ ہے کہ جب اتنی بڑی وزارت کو آپ ایڈیشنل چارجز کے طور پہ کرتے ہیں تو آپ کو حوصلہ ختم ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں میرے ذہن میں کوئی ابہام نہیں تھا. جب مجھے وزیر اعظم صاحب نے ذمہ داری دی تو انہوں نے بڑی صاف الفاظ میں مجھے کہا کہ یار یہ میں آپ کو ایڈیشنل چارج دے رہا ہوں, جب تک ہم کوئی اپروپریٹ وزیر ہمیں نہیں ملتا یہ چارج آپ رکھیں گے, مگر کیونکہ ورنہ وہ مجھے فیڈرل منسٹر فار پاور اینڈ پیٹرولیم دونوں دے سکتے تھے. لیکن جو میری نوٹیفیکیشن بھی آپ پڑھے تو اس میں بڑا صاف الفاظ میں لکھا ہوا تھا, اور انہوں نے بڑے صاف الفاظ میں مجھے سمجھایا کہ ہم آپ کو پیٹرولیم دے رہے ہیں, لیکن جتنے دن تک ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک اپروپریٹ وزیر ملتے ہیں اتنی دیر تک آپ کو ایڈیشنل چارج اس کا دیں گے. تو میرے لیے کوئی ایسی حیرت کی بات نہیں تھی, نہ صرف ان نے بلکہ جب میں ٹیم کے ساتھ بھی اپنی بیٹھا تو یہ بات دوبارہ مجھ پہ کلیئر کی گئی کہ یہ آپ کو ہم ایڈیشنل چارج دے رہے ہیں. نمبرز ان تمام شعبوں میں کرپشن کے اتنے بڑے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے. جی ہاں, یہ بات ٹھیک. اب میں آپ کو ایک ایڈیٹوریل کوٹ کرتا ہوں بزنس ریکارڈر کا. میں اگر آپ کی پہلی بات کا جواب دے دوں اگر آپ چاہیں. اسی طرح اگر اویس لغاری صاحب کا ایڈیشنل چارج ریلوے کا دیا گیا ہے کیونکہ وہ آلریڈی وہاں پہ کام کر رہے تھے, تو غالباً میری اویس بھائی سے بات نہیں ہوئی, اور اس میں کوئی مانگنے کی بات نہیں ہے. they were looking for an appropriate minister. مجھے ایسا لگتا ہے کہ غالباً وہ اب ڈھونڈیں گے ریلوے کے لیے کوئی مناسب بندہ, اور پھر یہ جو اضافی چارج ہے یہ اس کو پرماننٹ چارج کی شکل میں دے دیا جائے گا. اچھا ویسے اتنے انویزیبل نہیں تھے اویس لغاری صاحب, پہلے بھی یہیں تھے. نہیں وہ ریلوے میں تھی نا ان کی ذمہ داری. پہلے دن ان کو دے دیتے تھے. نہیں اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اس سے پہلے وزیر رہ چکے ہیں پاور کے, یہ ان کا سیکنڈ راؤنڈ ہے تو ان کو مہارت حاصل ہے. اچھا یہ ایڈیٹوریل ہے 11 مارچ کا, اس میں بڑی میسو انہوں نے کہا جی کول کرپشن ہو رہی. مثلا سائیوال کا کول پاور یونٹ ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی الیجڈلی 2 فیوریٹ کمپنیز تھیں, وہی کول سپلائی کرتی تھی اور کافی مہنگا کرتی تھی. پھر جب کافی شور پڑا, وہ آلموسٹ 50% پریمیم کاسٹ میں ایڈ کرتی تھی. شور پڑا تو پھر جناب انہوں نے کہا جی اسپاٹ بڈنگ کر دو. اسپاٹ بڈنگ شروع ہوئی تو تقریباً 40% کا بینیفٹ لوور کاسٹ آ گئی اس کی, اور اس کا لوگوں کو بھی. پھر یہ ایڈیٹوریل کلیم کرتا ہے کہ بعد میں فلمزی ایکسکیوزز پہ آپ میں یہ نقص, میرے میں یہ نقص, دوبارہ فارغ کر دیا سارے نیو سپلائرز کو, اور اب وہ جو اگین سپلائر جو ہیں وہ ایٹ اے پریمیم بیچ رہے ہیں. اس طرف اندازہ ناظرین صاحب میں شیئر کر دوں کہ ایڈیٹوریل میں لکھا ہے کہ جی جو ڈفرنس آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ایلیجڈلی اس وقت کوئی 20 سے 25 ہزار روپیہ پر ٹن مہنگا کول دیا جا رہا ہے سائیوال پروجیکٹ کو. منتھلی 2 لاکھ ٹن تقریباً کوئلہ یوز ہوتا ہے وہاں پہ. اب 20,000 کو آپ ملٹیپلائی کر دیں تو تقریباً 40 سے 50 بلین روپے بنتے ہیں پچھلے 18 ماہ میں. 40 سے 50 بلین. اگر یہ ایک جگہ اتنے بڑے ٹیکے لگ رہے ہیں دین کیسے سسٹم ٹھیک ہوگا؟ یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن جو مجھے اس بارے میں معلوم ہے کیونکہ میں تو آپ کو پتا ہے 1-2 دن ہی ایڈیشنل چارج کے اوپر میں نے اس کو دیکھا ہے. دیکھیے بات یہ کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ جب یہ کول پلانٹ لگے تھے تو لانگ ٹرم کانٹریکٹس کوئلے کے لیے کیے گئے تھے. وہ لانگ ٹرم کانٹریکٹس جو ہیں وہ جس طرح ہمارے ہاں کراچی سٹاک ایکسچینج ہے یا ہنری ہب ہے امریکہ میں, ایک ایکسچینج ہے جہاں پہ سیٹل ہوتی ہے کہ کیا ہوگی گیس کی قیمت, یا اللہ بھرا کرے یہ ایسٹ انڈیا انڈیکس ہے LNG کے لیے. اسی طرح کی اور بھی بہت سی ایکسچینج ہیں, انڈیکس جس کو میں کہتا ہوں وہ ایکسچینج ہوتا ہے جہاں پہ خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح کوئلے کا جو ایکسچینج ہے, کیونکہ ساؤتھ افریقہ دنیا کے بڑے ترین
پروڈیوسرز میں سے ایک ہے. تو وہاں پہ ایک ایکسچینج ہے جس کو اے پی آئی کہتے ہیں, اے پی آئی انڈیکس کہتے ہیں. تو اس اے پی آئی انڈیکس کے تحت طے ہوتا ہے کہ کوئلے کی اس دن کی, اس مہینے کی, اس سال کی پاسٹ میں قیمت کیا ہوگی, اور جہاں پہ فیوچرز ٹریڈ ہو رہی ہوں وہاں پہ فیوچرز کے بھی قیمت جو ہے اس کی اسیسمنٹ کنٹینیوسلی مارکیٹ کر رہی ہوتی ہے, جو ہر دم بدل رہی ہوتی ہے. تو ہم اس سائیوال پروجیکٹ کے لیے انیشلی جو کانٹریکٹ ہوا تھا وہ ساؤتھ افریقہ کول کے لیے ساؤتھ افریقن مارکیٹ سے ہوا تھا اے پی آئی انڈیکس کی بنیاد کے اوپر. آپ کو یاد ہوگا کہ پھر درمیان میں ایسا ہوا کہ ہمارے پاس ڈالر بہت زیادہ کم ہو گئے, اور ہماری کوشش یہ ہو گئی کہ ہم کیا روپوں میں نہیں سودے کر سکتے بجائے اس کے کہ ہم ڈالروں میں سودے کریں. تو اس کے لیے دوبارہ ٹینڈر کیا گیا. ایسا نہیں کہ کسی کو کہہ دیا گیا کہ یار آپ جا کے یہ لے آئیے, دوبارہ ٹینڈر کیا گیا اور کوشش یہ کی گئی کہ اس کے اندر جو قیمت ہے وہ طے کی جائے روپوں میں. میں معافی چاہتا ہوں, میں نے بجلی کا محکمہ چلایا نہیں, تو اگر کہیں 19-20 کا فرق رہ جائے, کیونکہ گیس پیٹرولیم میں تو میں I'm on top of the game, اس میں ہو سکتا ہے کہیں, تو پھر مجھے آپ ٹھیک کر دیجئے گا. تو پھر دوبارہ سے بڈنگ کروائی گئی, اور بڈنگ کروائی گئی کہ وہی قیمت جو اے پی آئی کے اوپر ہے یا اس سے ملتی جلتی قیمت کے اوپر بڈ میں جو سب سے کم قیمت کے اوپر لوکل کوئلہ یعنی افغانی کوئلہ اور سینٹرل ایشین کوئلہ ہمیں لا کے دینے کے لیے تیار ہیں, اور اس میں جو ٹرانزیکشن ہے وہ ڈالر میں کم اور روپے میں زیادہ ہو تو اس سے ہمارا زر مبادلہ کا بوجھ جو ہے وہ کم ہو جائے گا. یہ وہ کانٹریکٹس تھے جو اگین کمپیٹیٹو بڈنگ کے اوپر کروائے گئے, اور اس کمپیٹیٹو بڈنگ کے ذریعے طے کیا گیا کہ وہ کون سے وینڈرز ہیں جن سے ہم وہ لانگ ٹرم کانٹریکٹس کے بجائے ریلیٹیولی سستا یا روپوں کے اندر ہم کوئلہ خرید سکتے ہیں. اب یہ جو آپ نے جو بات بتائی ہے یہ میرے لیے بھی نہیں ہے, میں نے یہ آرٹیکل پڑھا ہے, اور میرے خیال میں منسٹری اس کے اوپر دیکھ رہی ہے کہ اس کے اندر کچھ وزن ہے یا نہیں ہے. مگر یہ کانٹریکٹ زیادہ تر اے پی آئی انڈیکس کی بنیاد پہ ہوتے ہیں جو روز پرنٹ ہو رہی ہوتی ہے. اگر سپاٹ بڈنگ کے اوپر مل رہا تھا کوئلہ اور چلا بھی ہے, بہترین کام چل رہا تھا, تو اس کو پھر لوگوں کو بگایا کیوں؟ آخر دیر must be something نا. نہیں, یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ بھاگیں, کیونکہ میرے خیال میں درمیان تک جب غالباً دوبارہ میں کہتا ہوں کہ جب تک ہماری حکومت تھی تب تک تو کوئلہ آ رہا تھا, کوئلہ افغانستان سے آ رہا تھا, کوئلہ جو بڈنگ کروائی جا رہی تھی اس کے تحت آ رہا تھا. However, later the new suppliers were penalized in various ways and disqualified on ostensibly flimsy grounds. The favored suppliers are now selling again at a premium. نہیں, ایک منٹ ٹھہریے نا. فیورڈ تو ایک تھوڑا سا لوڈڈ لفظ ہے, ٹھیک, اچھا ہے, ہماری آپ کی گفتگو میں ہونا چاہیے اور ہمیں ایک دوسرے کو پش کرنا چاہیے کہ واقعی فیورڈ ہے یا نہیں. مگر جو آپ کا لانگ ٹرم کانٹریکٹ ہے جو ساؤتھ افریقہ کے ساتھ آپ نے کیا ہوا ہے کسی بھی کمپنی نے, وہ فیورڈ یا نان فیورڈ تو نہیں ہے نا, وہ تو آپ کا لانگ ٹرم کانٹریکٹ ہے. جس طرح قطر کے آپ کے کانٹریکٹس ہیں یہ لانگ ٹرم کانٹریکٹس ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں یہ فیورڈ کانٹریکٹس ہیں, مگر فیورڈ کی لوڈنگ مختلف ہے اور لانگ ٹرم کی لوڈنگ ذرا تھوڑی سی مختلف ہے. تو میں کیونکہ دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ وزارت میں نے نہیں چلائی, لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ لانگ ٹرم کانٹریکٹس تھے, فیورڈ کانٹریکٹس نہیں تھے. ہمارے پاس جب زر مبادلہ گھٹا تو ہم نے پھر یہاں پر افغانی کول کے لیے دوبارہ سے ٹینڈر کروائے اور کوشش یہ کی کہ افغانی اور سینٹرل ایشین کول جو ہے وہ لیا جائے اور اس میں زیادہ بوجھ جو ہے وہ روپے کی شکل میں قیمت ادا کی جائے اور ڈالرز میں کم کی جائے تاکہ زر مبادلہ کا بوجھ